السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں، ابھی ابھی ایک مووی لانچ ہوئی ہے جس کا نام سیارہ مووی ہے، اور یہ بہت تیزی سے چل رہی ہے اور لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ اس مووی کو دیکھ کر زیادہ تر لوگ کیوں رو رہے ہیں، آخر ایسا اس کے اندر کیا ہے جو لوگ رو رہے ہیں اور بے چین ہو رہے ہیں۔ کوئی بے ہوش ہو جاتا ہے، کوئی گر گیا ہے، کوئی ہوش ہو جا رہا ہے، میری دیر میں لوگوں کو ہوش آ رہا ہے، اور لڑکیاں، مسلم لڑکیاں بے تحاشا رو رہی ہیں اس مووی کو دیکھنے کے بعد۔ مسلم لڑکے رو رہے ہیں، یعنی کہ مسلم لڑکے اور لڑکیاں دونوں ہی ہال میں پائے گئے اور روتے ہوئے دیکھے گئے ہیں۔ ابھی ویڈیو چلے گی، اس میں آپ کو سب صاف صاف نظر آ جائے گا۔ ایک فلم کو دیکھ کر ہم رو رہے ہیں، حالانکہ یہ کوئی سچائی نہیں ہے۔ اگر کوئی بھی کہانی اس کے اندر ہے، لیلا مجنوں کی، پیار محبت کی اگر کوئی کہانی اس کے اندر ہے بھی، تو وہ ایک ڈرامہ ہے، ایک ناٹک ہے، ایک نوٹنکی ہے، وہ حقیقت نہیں ہے۔ اس کو دیکھ کر رونے سے کیا فائدہ؟ اگر آپ کو رونا ہی ہے تو اپنے اللہ کو یاد کر کے روئیے، جو پوری کائنات کا مالک ہے۔ اگر محبت کی بات کی جائے، سچی محبت کون کرتا ہے؟ اس طریقے سے آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پوری رات اپنی امت کے لیے سجدے میں سر رکھ کے دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ میری امت کو بخش دے، اللہ میری امت کو بخش دے۔ اور حضور نے اپنی امت کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، کتنی تکلیفیں سہیں، کتنے لوگوں کے تانے سنے، اور لوگوں سے لوگوں نے آپ پر پتھر بھی برسائے، لیکن حضور نے اپنی امت کے لیے بد دعا نہیں دی، اور یہی کہتے رہے کہ اللہ میری امت کو ہدایت دے، اللہ میری امت کے گناہوں کو بخش دے، اللہ میری امت کو بخش دے۔ اور یہ امت اپنے نبی کو بھول بیٹھی ہے اور ان فضول کاموں میں لگی ہے جس کا کوئی پیر اور سرا نہیں ہے۔ اگر ہمیں رونا ہی ہے تو اپنے حضور کو یاد کر کے روئیے، جس طریقے سے ہمارے حضور نے ہمارے لیے رات بھر جاگ کر کے دعائیں کی اور ہمارے لیے تکلیفیں سہیں۔ طائف میں میرے حضور جب تبلیغ کرنے کے لیے گئے، دین پھیلانے کے لیے گئے، تو وہاں کے لوگوں نے حضور پر اس طریقے سے پتھر برسائے کہ آپ کا چیز لہو لہان ہو گیا، اور آپ کے پیر، جوتیاں جو تھیں اس میں خون بھر گیا، اور آپ وہیں پر بے ہوش ہو گئے، مطلب لیٹ گئے۔ اور اب کچھ دیر کے بعد وہاں پر فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، اگر آپ کہیں تو ہم ان پہاڑوں کو آپس میں ملا دیں، تاکہ یہ سارے لوگ، جن لوگوں نے آپ پر ظلم کیا، یہ سب مر جائیں، کچل جائیں۔ ہوا چلانے، جس فرشتے کو ہوا چلانے کا حکم ہے، وہ فرشتہ نازل ہوا اور اس نے فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے، اگر آپ چاہیں، حضور سے فرشتے نے فرمایا سرکار اگر آپ چاہیں تو ہم اتنی تیز ہوا چلا دیں کہ یہ سارے لوگ جنہوں نے آپ کو ستایا ہے، پریشان کیا ہے، آپ پر حملہ کیا ہے، ان سب کو ہوا میں اڑا دیا جائے اور یہ تہس نہس ہو جائیں، یہ برباد ہو جائے۔ ٹھیک اسی طریقے سے آگے پھر فرشتے آئے اور کہا کہ اللہ کا حکم ہے، اگر سرکار آپ چاہیں اتنی تیز طوفان اور بارش آئے گی کہ یہ سب لوگ غرق ہو جائیں گے، ہلاک و برباد ہو جائیں گے، لیکن میرے حضور نے، آپ سب کے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ ایمان لائیں یا نہ لائیں، لیکن ان کی آنے والی جو نسلیں ہیں وہ ایمان ضرور لائیں گی۔ میں ان کے لیے کوئی بھی بد دعا نہیں کروں گا، اور یہاں سے دعا کروں گا کہ اللہ ان کو ہدایت دے، ان کی نسلوں کو ہدایت دے، یہ صحیح راستے پر آ جائیں۔ ایسا نبی، ایسا پیغمبر اللہ نے ہمیں عطا کیا، جو ہمارے لیے پتھر کھائے، تکلیفیں سہیں، اور رو رو کر ہمارے لیے دعائیں کی، اور آج ہم ان کو بھول گئے۔ اگر ہم اپنے نبی کو بھول گئے اور ہمیں یہ فضول باتیں یاد ہیں، فلموں میں رونے والی بہنوں
फिल्मों को देखकर रोने वाले मेरे भाइयों, मुस्लिम बहनों, मुस्लिम भाइयों, आप लोगों को क्या अपने हुजूर का फरमान याद नहीं है कि हुजूर की वो ज़िंदगी का दौर आपको याद नहीं है, किस तरीके से आपने तकलीफ़ें सही थी, किस तरीके से रो रो कर आपके और हमारे लिए सरकार ने दुआएं की। क्या आपको मालूम नहीं है किस तरीके से हमारे आका ने हमारे लिए दुआएं की, रो रो कर हमारे लिए दुआएं की कि अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। और हम अपने हुजूर के लिए क्या कर रहे हैं? हम तो इतने बड़े नाकारा और निकम्मे हैं कि दिन में कम से कम एक मरतबा भी हम अपने हुजूर को याद नहीं करते। अब बताइए कि हम अपने हुजूर से कैसी मोहब्बत करते हैं। आप जो भी हजरात मुसलमान, मुस्लिम लड़की और लड़कियां इस फिल्म को देखकर रो रहे हैं, उनसे मैं ये कहूँगा कि आप अपने गले में झाँक कर देखिए, गिरेबान में झाँक कर के देखिए कि आपने जो किया, जो कर रहे हो वो सही है? क्या जो हुजूर ने किया वो कम था? क्या हुजूर ने तुम्हारे लिए रो रो कर दुआएं की, तुम्हारे लिए पत्थर खाए, तुम्हारे लिए परेशानी उठाई और तुम हुजूर को तकलीफ पहुंचा रहे हो? क्या ये सही है? ज़रा सोचिए मेरे दोस्त, सोचिए मेरी बहन कि तुम जो कर रही हो ये सही है? ये सही नहीं है। इससे हमारे आका को तकलीफ होती होगी। आप ज़रा दिमाग से सोचिए।